تو بوائز اینڈ گرلز، آج ہم سیر کریں گے واشنگٹن مانیومنٹ کی۔ واشنگٹن مانیومنٹ جو کہ لوکیٹڈ ہے واشنگٹن ڈی سی میں، اور واشنگٹن ڈی سی کیپٹل ہے، ایک فیڈرل ڈسٹرکٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا، جو اپنی یہ جو ہے مطلب اپنی رچ ہسٹری اور اپنی مطلب اہمیت کی وجہ سے جو ہے نا یہ ایک آئیکونک سمبل کے طور پہ اس کو بنایا گیا، اور یہ آنرنگ کے لیے بنایا گیا ہے ٹو دا گریٹ لیڈرز اینڈ جو پیوٹل موومنٹ تھے جنہوں نے شیپ کیا اس نیشن کو، اس کی یاد میں یہ واشنگٹن مانیومنٹ بنایا گیا ہے۔ یہ جرنی جو ہے اس کی واشنگٹن مانیومنٹ کی، یہ شروع ہوئی تھی ارلی 19th سینچری میں، اس آئیڈیا کے ساتھ کہ جو مطلب آنر کرنا تھا جارج واشنگٹن کو، جو تھے پہلے پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ، ٹھیک ہے، اور یہ بہت اہم پرسنالٹی بھی تھے امریکن ہسٹری میں۔ اور دا واشنگٹن نیشنل مانیومنٹ جو ہے یہ فارمڈ ہوئی 1833 میں، اس گول کے ساتھ کہ اس کو تعمیر کرنا ہے ایک مطلب خراج تحسین پیش کرنے کے لیے واشنگٹن لیگیسی کو۔ اچھا، اس کا جو ڈیزائن کمپٹیشن تھا اور جو سوسائٹی مطلب سلیکٹ کی گئی، روبرٹ ملز گرینڈ ویژن آف این اوبلیسک یعنی ٹاورنگ اوور دا سٹی، اس کا ایک مطلب اس طرح سے سوچا گیا کہ اس طرح سے کچھ بنایا جائے نا۔ تو جو کنسٹرکشن تھی اس کی واشنگٹن مانیومنٹ کی، وہ ایگزیکٹلی شروع ہوئی سال 1848 میں، یعنی 1848 میں، اور لیکن اسے جو ہے نا سامنا کرنا پڑا بہت ساری یعنی نیومیرس مطلب چیلنجز کا، جس میں انکلوڈنگ یعنی فائنینشیل ڈیفیکلٹیز بھی تھی، اور اس کے علاوہ آؤٹ بریک ہو گیا، سول وار ہو گئی، اور پروگریس آن دا مانیومنٹ جو ہے نا یہ مطلب نامکمل رہا فار مینی ایئرس۔ تو سرونگ ایز اے ریمائنڈر آف دی نیشن اسٹرگل، تو اسے پھر بعد میں تاہم اس کی جو مطلب اسپرٹ تھی ڈٹرمینیشن کے پریویلڈ ان 1876 میں اس کی کنسٹرکشن جو تھی واشنگٹن مانیومنٹ کی، وہ دوبارہ ریزیوم کی گئی۔ ایک لیفٹیننٹ کرنل تھے تھامس لنکولن سیزی کر کے ان کا کچھ نام تھا، وہ انہوں نے ری ڈیزائن کیا مانیومنٹ کو، اور پھر جو ہے نا اسے ایک آسان لیکن اتنا ہی متاثر کن ڈیزائن یعنی بناتے ہوئے وائٹ سنگ مارمر اور گرینائٹ سے بنا یہ جو ہے اوبلیسک۔ تو بعد میں یہ دن بدن اینٹ سے اینٹ یعنی ڈے بائی ڈے یہ جو اینٹ سے اینٹ تھی، اور مانیومنٹ جو ہے نا بڑھتا گیا اسکائی کی طرف، اور سمبلائز کیا اس نے جو ہی عوام کے جذبے کی اس نے عکاسی کی۔ اور پھر آخرکار 6 ستمبر 1884 کو واشنگٹن جو مانیومنٹ ہے یہ یادگار مکمل ہو گئی، اور یہ اس کی جو ہائٹ ہے 555 یعنی 555 فٹ اور 5 انچ یعنی 169.294 میٹر کی حیران کن اونچائی پر کھڑا تھا یہ، جو تو اس وقت کا سب سے اونچا یہ ڈھانچہ بنا، جو مانیومنٹ یونائٹڈ اسٹیٹ کی ایک مشہور علامت بن گئی، جو نہ صرف جارج واشنگٹن بلکہ آزادی اور جمہوریت اور اتحاد کے اقتدار کی نمائندگی بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، واشنگٹن مانیومنٹ نے اور دوسرے اہم ڈھانچے کی شکل میں ایک جو ہے نا کمپنی حاصل کی، لیکن جو میموریل تھا 1922 میں، یہ وقف جو صدر ابراہیم لنکن کو جو ہے نا ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے وہ کیا تھا انہوں نے، جنہوں نے خانہ جنگی کے دوران یونین کے تحفظ اور غلامی کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ تو اس مانیومنٹ میں لنکن کا ایک شاندار مجسمہ ہے جو غور و فکر میں بیٹھا ہے، مطلب اس طرح سے اس کو بنایا گیا جس کے چاروں طرف ان کی جو مشہور تقریر کے طاقتور جو ہیں کوٹس وہ لگائے گئے ہیں۔ ایک اور قابل ذکر یادگار جیفریسن میموریل ہے جو 1943 میں کمپلیٹ ہوا۔ یہ تھامس جیفریسن کو اعزاز دیتا ہے، جو انڈیپینڈنس کے اعلان کے بعد جو اس کے پرنسپل آتھر تھے اور یونائٹڈ اسٹیٹ کے تیسرے صدر بھی تھے۔ اس یادگار کا ڈیزائن کلاسیکی فن تعمیر سے بھی متاثر ہے، جس میں جیفریسن کا ایک شاندار مجسمہ اور دیواریں ان کی تحریریں سے جو ان کی کوٹس تھی ان سے لکھی ہوئی ہیں۔
تو ایک ساتھ مل کر یہ یادگاریں تاریخ جو اس کی ہسٹری ہے اور یاد کا ایک مطلب منظر پیش کرتی ہیں جو دنیا بھر سے جو وزٹرز آتے ہیں اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں، اور جو یہ نیشن ہے اس کی جو پاسٹ ہے اس کی اسٹرگل اور سکسیس اور ان کے جو اسٹرانگ رولز اور پاور کی کو یاد کروانے کے طور پہ کام کرتے ہیں، جس پر اسے بنایا گیا تھا، جن کے لیے ان کو بنایا گیا تھا ان کو یاد رکھنے کے لیے۔ تو واشنگٹن کی جو ہے مانیومنٹس یا یادگاریں جو ہیں امریکی عوام کے ویژن، یعنی ان کا جو ویژن تھا، ان کی جو لگن تھی اور لچک کی مطلب ایک ایویڈنس کے طور پر کھڑی ہیں، وہ ان کو حوصلہ دیتی ہیں اور تعلیم دیتی ہیں کہ آنے والے لوگوں کو دعوت دیتی ہیں کہ وہ ملک کے سفر اور نظریات پر غور کریں جو اس کے مستقبل کو تشکیل دیتے ہیں۔ اب ہم یہ تو بات کرنے لگی ہیں وائٹ ہاؤس کی۔ وائٹ ہاؤس جو ہے یہ 18 سینچری کا صدی کے آخر میں یہ شروع ہوتی ہے اس کی جو ہے بات چیت یا تعمیرات، جب یونائٹڈ اسٹیٹ ایک بالکل ینگ کنٹری تھا، نیا بنا تھا، تو جو مستقل دارالحکومت کی تلاش میں تھا، مطلب نیا تھا، اس کو ایک کیپٹل چاہیے تھا، اپنا ایک شہر چاہیے تھا کیپٹل بنانے کے لیے جہاں سے وہ اپنی لیجسلیشن اور رول اور میٹنگز اور وہ سارا کچھ کر سکیں۔ تو اس میں 1790 میں صدر جارج واشنگٹن نے نئے دارالحکومت کے لیے جو ہے دریائے پوٹومک کے ساتھ ایک جگہ کا انتخاب کیا اور واشنگٹن ڈی سی شہر سے شکل اس نے اختیار کرنا شروع کی اس جگہ نے۔ تو یہ جارج واشنگٹن نے اس جگہ کو چنا تھا جو ریور ہے ان کا پوٹومیک، اس کے پاس یہ جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت یہ اس کا نام واشنگٹن تو نہیں تھا، تو یہ اس طرح سے پہچانا جاتا تھا کہ پوٹومیک ریور کے ساتھ اس جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے جہاں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا کیپٹل بنے گا۔ تو جو ٹاسک تھا ڈیزائننگ دا پریزیڈینشل ریزیڈنس، وہ مطلب ایک آئرش ڈیزائنر تھے، جو آئرش بورن آرکیٹیکچر ڈیزائنر جیمز ہوبن، جنہوں نے یہ کمپٹیشن ون کیا اپنے نیو کلاسیکل ڈیزائن کے ساتھ۔ انہوں نے یہ مقابلہ جیتا جو وائٹ ہاؤس کی تعمیر تھی 1792 یعنی 1792 میں شروع ہوئی اور 1800 میں یعنی 8 سال میں یہ مکمل ہوئی، جس سے یہ امریکی تاریخ کی سب سے مشہور یعنی فیمس بلڈنگز میں سے ایک ہے یہ امریکہ کی وائٹ ہاؤس۔ تو اصل میں جو وائٹ ہاؤس ہے وہ ریت کے پتھر کی دیواروں کے ساتھ تعمیر کیا گیا ہے اور ایک مرکزی عمارت دو مطلب کوریڈور سے منسلک ہے۔ اس میں صدر اور ان کے خاندان کے لیے خوبصورت کمروں کے ساتھ ساتھ سرکاری جو ایونٹس ہوتی ہیں، جو پارٹیز یا کچھ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ استقبالیہ کے لیے بھی جگہیں تھیں۔ تو فن تعمیر اس دور میں مروجہ نو کلاسیکل طرز کی عکاسی کرتا ہے کہ لیکن یہاں پہ ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ 1812 کی جنگ کے دوران یعنی بننے کے 12 سال کے بعد برطانوی فوج نے 1814 میں وائٹ ہاؤس سمیت واشنگٹن ڈی سی کو آگ لگا دی۔ یعنی یہ 1792 میں بننا شروع ہوا، 1800 میں مکمل ہوا، اور پھر 1812 کی جب جنگ کے دوران برطانوی فوج تھی اس نے جو ہے نا یہ 1812 میں شروع ہوئی اور 1814 میں جنگ کے 2 سال کے بعد وائٹ ہاؤس سمیت پورے شہر کو آگ لگا دی گئی برطانوی فوج کی طرف سے۔ عمارت کو بڑے جو ہے نا پیمانے پہ بہت نقصان پہنچا، صرف بیرونی دیواریں ہی باقی تھی، تاہم امریکی عوام کی جو فلیکسیبلٹی تھی وہ غالب رہی اور وائٹ ہاؤس کی تعمیر نو کا یعنی اس کو ریکنسٹرکشن دوبارہ اس کی شروع کی گئی اس کی آگ لگانے کے 1 سال کے بعد 1815 میں۔ اور جو اس کے تھے آرکیٹیکچر بینجامن ہیننگ لوتھروپ، تو انہوں نے جو ہے نا اس کی نگرانی کی، اس کی بحالی کی، جو کنسٹرکشن دوبارہ ہوئی، عمارت کی اصلاحات کی، وائٹ ہاؤس کو وسعت دی گئی جس میں جنوبی اور شمالی یعنی ساؤتھ اینڈ نارتھ جو پورٹیسوس تھے ان کے فیمس اوول روم اور تو جو تھے وہ شامل کیے گئے، جو بعد میں اوول آفس بن گیا۔ تو سالوں کی جو ہے نا دوران بعد میں آنے والے صدور اور ان کے خاندان وائٹ ہاؤس پر اپنا ایک جو ہے نا نشان چھوڑ کے گئے ہیں نا۔ تو جو پریزیڈنٹ تھے
تو انہوں نے جو روز ویلٹ بڑے مشہور جو ہے نا ایک پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے اہم ترین اس کی تزئین و آرائش کی نگرانی کی اور 1902 میں ویسٹ ونگ کو شامل کیا جو صدارتی دفاتر کا مرکز بن گیا. تو صدر جو روز ویلٹ تھے انہوں نے اس کے وسیع تبدیلیاں کی، اس میں بہت میسو اسکیل کے اوپر اس میں جو اس کا ایسٹ ونگ ہے اس کی بھی تعمیر کی، جہاں اب خاتون اول کا جو فرسٹ لیڈی ہے یونائٹڈ اسٹیٹ کی، اس کا جو ہے نا اوول کا دفتر اور سماجی کمرے یعنی جو سوشل رومز ہیں وہاں پہ ہیں اب. تو اپنی پوری تاریخ میں وائٹ ہاؤس نے نہ صرف یونائٹڈ اسٹیٹ کے پریزیڈنٹس کی سرکاری رہائش گاہ کے طور پر کام کیا ہے، بلکہ یہ جو ڈیموکریسی کی جو ہے اپنا ایک سمبل کے طور پہ، اور یہ وٹنس ہے بہت سے ہسٹورک ایونٹس کا کے طور پر بھی اس نے کام کیا ہے. اس نے غیر ملکی جو آتے ہیں آپ کے فورن ڈگنیٹیز اور اسٹیٹ کے جو ڈنرز ہوتے ہیں، امپورٹنٹ سائننگز ہوتی ہیں، اور اہم دستخط یہاں تک کہ جو ہے نا شہری حقوق کی تحریکوں اور صدارتی خطابات کا پس منظر بھی جو ہے نا یہ جگہ ہے. تو وائٹ ہاؤس جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ کی ایک مطلب ایک اسٹرینتھ ہے، اور ڈیموکریٹک آئیڈیلز ہیں اس کے طور پر بھی یہ کھڑا ہے نا وائٹ ہاؤس. یہ ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آئیکونک سمبل ہے جو سینومینسلی امریکن پریزیڈنسی کا مطلب مترادف بن گیا، اور قوم کی تاریخ اور اس کی تشکیل کرنے والے رہنماؤں کی ایک طاقتور یاد دہانی ہے، یعنی ایک لیڈر ہو شیپڈ اٹ. اس کی جو ہے نا ریمائنڈر کے طور پہ نیشن ہسٹری کے لیڈرز کو مطلب یہ اس طرح سے کچھ کھڑا ہے سمبل کے طور پہ. تو یہ ہے کل ملا کے اس کا احوال. تو یہ جو ہے اس میرے پیچھے پچھلی سائڈ پہ یہ جو نظر آ رہا ہے یہ مونیومنٹ ہے، اور ٹھیک اس کی دوسری سائڈ کے اوپر آپ کو وائٹ ہاؤس کا ایک نارتھ سائڈ نظر آتی ہے. دو سائڈز ہیں اس کی، ایک نارتھ ہے اور ایک ساؤتھ ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا لنکن میوزیم بھی ہے، اور اس طرح سے ٹورسٹ یہاں پہ پورا سال آتے رہتے ہیں اور اپنی تصویروں سے اور جو ہے نا ویڈیوز بناتے رہتے ہیں اس جگہ پہ آ کے. تو ایگزیکٹلی اس کے سامنے آپ کو وائٹ ہاؤس کی ایک سائڈ نظر آتی ہے. تو اس طرح اس سائڈ سے آپ آتے ہیں، یہ جو سائڈ آپ دیکھ رہے ہیں اسی سائڈ سے آپ آتے ہیں، اور اگر آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو لنکن میوزیم نظر آئے گا. تو میں نے بھی یہاں پہ جو ہے نا اپنی تصویریں اور ویڈیوز لیں یادگار کے طور پر، اور میں یہاں پہ کھڑا رہا کافی دیر، اور یادگار کے لیے میں نے خود سے بھی تصویریں لیں، لوگوں کی مدد سے بھی کہ آپ میری تصویر کھینچ دیں وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے بعد جو ہے نا کافی دیر تک میں یہاں پہ رکا رہا، دیکھتا رہا کیسے لوگ آ رہے تھے، کیسے وہ جو ہے نا یہاں پہ کیسا فیل کر رہے تھے کہ تصویریں کھینچ رہے تھے وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے بعد میں نے سفر شروع کیا دوسری سائڈ کا. تو دوسری سائڈ پہ سفر کرنے کے بعد جب دوسری سائڈ پہ میں نے سفر شروع کیا تو مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں تھا کہ اس کی دوسری سائڈ بھی ہے. تو مجھے جب میں نے پوچھا تو پوچھنے پہ بتایا گیا کہ اس کی دوسری سائڈ بھی ہے. جب میں دوسری سائڈ پہ آیا تو میں نے یہاں پہ دیکھا یاسر بھائی کو. یاسر بھائی پاکستان سے ہیں، وہاں پہ کافی عرصہ سے رہ رہے ہیں، اور یہ اس دن پروٹیسٹ کر رہے تھے کیونکہ عمران خان جو تھے ان کو پکڑ لیا گیا تھا پاکستان میں. تو میں نے ان کا تھوڑا سا بات چیت کی ان سے، تھوڑی دیر وہاں پہ دیکھا، رکا کیا ہے کیسا ہے. تو اس کے بعد پھر میں نکل کھڑا ہوا واپسی کی طرف.